اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف کا تعارف، اس کے حیرت انگیز فضائل و برکات پہ آج ہماری گفتگو ہوگی۔ دیکھیے، موجودہ ترتیب کے اعتبار سے تو اس سورہ یوسف کا 12واں نمبر ہے، لیکن اگر ہم نزولی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو اس سورہ کا یا تو 52واں نمبر ہے یا 53واں نمبر ہے، 52 یا 53۔ اور یہ سورہ مکی سورہ ہے اور رسول اللہ کی مکی زندگی کے بالکل آخری زمانے میں یہ سورہ نازل ہوا ہے، یعنی جس زمانے میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ انتقال فرما چکے تھے، اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، یعنی عام الحزن کے سال میں یہ سورہ نازل ہوا ہے، یعنی پیغمبر اکرم کی مکی زندگی کے بالکل آخری دنوں میں نازل شدہ یہ سورہ ہے۔ یہ سورہ 13ویں پارے میں ہے اور اس کی 111 آیات ہیں اور 1795 کلمات ہیں سورہ میں، اور 7300 حروف پر مشتمل یہ سورہ ہے، یعنی اگر کوئی سورہ کی تلاوت کرے تو ہر حرف پہ کم سے کم اگر ایک نیکی ملتی ہے تو تقریباً 7305 نیکیاں تو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں کم از کم۔ ایک اور لحاظ سے دیکھیں تو یہ حروف مقطعات سے جو سورہ شروع ہوتے ہیں اس میں یہ 6واں سورہ ہے، اور اس کا جو حجم ہے وہ تقریباً درمیانہ ٹائپ کا ہے، نہ یہ بہت مفصل سوروں میں آتا ہے نہ یہ مختصر سورہ میں آتا ہے، درمیانی ٹائپ کے درمیانی حجم کا یہ سورہ ہے۔ اس سورہ کو احسن القصص بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں حضرت یوسف کی پاک دامنی کی داستان، ان کی عفت، ان کی پرہیزگاری، ان کی خودداری، ان کی ضبط نفس کی بہترین داستان اس سورہ کے اندر بیان ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے یہ سورہ بہت بہترین قصے کے اوپر مشتمل ہے۔ تو خود قرآن نے اسی سورہ کی 3 آیت میں اس کو احسن القصص کہا ہے، اور اس سورہ کو احسن الحدیث بھی کہا جاتا ہے، احسن الحدیث۔ بہرحال دیکھیے، اس سورہ کا ایک نمایاں ترین پیغام ہے جو اس سورہ سے ہم کو ملتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ سورہ ہدایت کا باعث ہے جو زمانے میں ترقی کے لیے گناہوں کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بھئی جب تک ہم زمانے کی روش کے ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے ہم زمانے کے اندر ترقی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، ایسی ترقی کا آپ کو کیا کرنا ہے جس ترقی میں نافرمانی پروردگار، اس سے تو وہ قید ہی بہتر۔ حضرت یوسف دیکھیے، اگر معاذ اللہ گناہ کے سامنے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی سے تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک محال چیز کو فرض کرتے ہیں کہ اگر معاذ اللہ گناہوں کے سامنے سمجھوتا کر لیتے تو بہت ترقی کرتے۔ اب 17 سال کی قید جو انہوں نے ایک سخت ترین قید کم سے کم گزاری ہے، تو دیکھیے جب انسان قید ہوتا ہے تو اس کی ترقی رک جاتی ہے نا، تو انہوں نے اس ترقی نہ ہونے کو برداشت کیا جب انسان قید میں نہیں ہوتا، اور خاص طور پر اس کی زلیخا کی نظر کرم بھی ان پہ ہوتی ہے، وہ نمایاں ترین مقام بھی دربار کے اندر حاصل اس لحاظ سے کر لیتے تو بہت ترقی ہوتی اس گناہ کے سہارے۔ لیکن ایسی ترقی کا کیا کرنا ہے، تو انہوں نے اس قید کا انتخاب کیا جس میں اطاعت پروردگار تھی۔ تو ایسی ترقیوں کو اس کا نمایاں ترین پیغام یہ ہے کہ ہر وہ ترقی کہ جس میں زینہ گناہوں کو بنایا جائے، اس سے وہ کہیں زیادہ وہ قید بہتر ہے اور وہ ترقی نہ ہونا بہتر ہے، جیسا کہ حضرت یوسف نے اپنے لیے اس قید کا انتخاب کیا۔ یہ ایک بہترین، ایک نمایاں ترین پیغام ہے ہر شخص کے لیے۔ اچھا، اب دیکھیے اس سورہ کا نام سورہ یوسف کیوں ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، جو کہ بہت ہی واضح ہے، کیونکہ حضرت یوسف کی داستان اور حالات زندگی اس سورہ کے اندر بہت تفصیل سے ذکر ہوئے ہیں، اس لیے یہی
پیغام پورے سورہ یوسف کے اندر ہم کو ملتا ہے، اور یہ جو نام ہے یہ پورے سورہ یوسف میں، یعنی حضرت یوسف کا نام ویسے تو پورے قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے، لیکن صرف اسی سورہ کے اندر 25 مرتبہ ذکر ہوا ہے. تو اتنی مرتبہ، اتنی کثرت کے ساتھ یہ نام اس کے اندر آیا ہے، تو اس لحاظ سے اس کی وجہ تسمیہ سورہ یوسف ہے. اچھا، ایک اور اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ واحد وہ قصہ ہے جو اول سے آخر تک ایک ہی سورہ میں بیان ہوا ہے، اول سے آخر تک. اور اس سورے کی آخری چند آیات کے علاوہ باقی تمام آیات اسی قصے سے مختص ہیں، یعنی پورا سورہ ایک ہی قصے کے گرد گھوم رہا ہے، اور پورے کا پورا قصہ ایک ہی سورہ میں بیان ہوا ہے، جس کی خاص حکمت بھی ہے جو ہم آگے چل کر بیان کریں گے. اس سورے کا مقصد نزول کیا ہے؟ دیکھیے، علامہ محمد حسین طباطبائی انہوں نے تفسیر المیزان میں اس بات کو لکھا ہے کہ اس سورے کی غرض و غایت انسانوں پر اللہ کی ولایت کو بیان کرنا ہے. یعنی اگر انسان اللہ کے لیے اپنے ایمان کو خالص کر لے، نفس کی اپنی بہت اچھی تربیت کرے، اور مشکل حالات میں بھی جب کہ انسان کے نفس پر یعنی ہلاکت کے ظاہری اسباب بھی نمایاں ہو جائیں، لیکن وہ ثابت قدم رہے اور اللہ کی اطاعت پر آمادہ رہے، تو اللہ اسے اس مشکل سے نکال دیتا ہے اور اسے عزت کی بلندیوں کے اوپر فائز کرتا ہے. یہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے سورہ یوسف کا مقصد نزول بیان کیا ہے. یعنی انسان اپنے آپ کو مستحکم بنائے، ثابت قدم بنائے اللہ کی اطاعت میں، تو مشکل ترین حالات میں بھی ہوں تو اللہ اس مشکل سے اس کو نکال لیتا ہے، بلکہ بلند مقامات کے اوپر بھی فائز کرتا ہے. یہ سورہ یوسف کا مقصد نزول ہے. اچھا، اس میں مکمل واقعہ اس سورے کے اندر حضرت یوسف کے تقریباً تمام حالات بیان ہوئے ہیں. یعنی اگر ہم شروع سے دیکھیں، اب تو کیونکہ بہت سارے لوگوں نے وہ جو ایک مووی ہے حضرت یوسف کے حالات کے اوپر جو بنائی گئی ہے وہ سب لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے، لیکن یعنی اگر ہم ترتیب سے بھی دیکھیں تو حضرت یوسف کا خواب وہ اس سورے کے اندر بیان ہوا ہے، پھر ان کا اپنے والد کو خواب سنانا، اور پھر ان کے بھائیوں کا ان سے حسد کرنا، پھر حضرت یوسف کا کنویں میں ڈالا جانا، اور پھر کنویں سے نجات ملنا، پھر ان کو حضرت یوسف کو مصر میں فروخت کیا جانا، اسی طریقے سے پھر زلیخا کا ان کے اوپر عاشق ہو جانا، پھر زلیخا کی رسوائی، پھر حضرت یوسف کو دیکھ کر زینان مصر جو تھیں ان کا انگلیوں کو کاٹنے کا جو واقعہ ہے وہ ہے اس سورے کے اندر، پھر حضرت یوسف کا جیل چلے جانا، اور پھر قیدیوں کے خواب کی تعبیر بتانا، پھر مصر کے جو بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر، پھر حضرت یوسف کی بے گناہی ثابت ہوئی، پھر اس کے بعد ان کی قید سے رہائی ان کو ملی، پھر دربار میں حضرت یوسف کو ایک بلند منصب کے اوپر فائز کیا گیا، پھر وہ مصر کے اندر قحط آیا، گندم لینے کے لیے برادران یوسف مصر آئے، پھر بنیامین جو ان کے بھائی تھے ان کو وہاں پر روک لیا گیا، پھر بھائیوں کو حضرت یوسف نے اپنا تعارف کروایا، پھر حضرت یعقوب اور بنی اسرائیل کے افراد جو ہے وہ ان کی مصر آمد ہوئی، پھر حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر. یعنی مکمل پورا ایک واقعہ بڑے تسلسل کے ساتھ اس سورے کے اندر ذکر ہوا ہے، مکمل واقعہ. البتہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، دیکھیے بہت سے لوگ جو فلم ہے اس کو دیکھ کر مختار والی فلم کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ اصحاب کہف کی جو فلم ہے یا اسی طریقے سے حضرت یوسف والی جو فلم ہے اس کو دیکھ کر بہت سارے افراد عام طور پر سوالات کرنے لگتے ہیں کہ تو دیکھیے اصل واقعہ کچھ اور ہوتا ہے اور بعض اوقات فلم کی ضرورت، ڈرامے کی ضرورت کچھ اور ہوتی ہے. ممکن ہے کہ ایک مین تھیم تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر برقرار رکھا جاتا ہے کہ تاریخی حقائق سے کوئی بہت زیادہ ٹکرانے والی چیز نہ ہو، لیکن اس کے جو ڈائلاگ ہوتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر، وہ ایک اس کی فلم کی ایک ضرورت ہوتی ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلم کے اندر کوئی چیز بیان ہو رہی تو ایک ایک لفظ جو بولا گیا ہے وہ حضرت یوسف ہی نے کہا تھا، یا اس طرح سے جو بھی چیزیں اس کے اندر بیان ہو رہی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. فلم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عام طور پر 80-90% 95% بلکہ فلمی ضرورت والی چیزیں ہوں، اور اصل واقعہ وہ مثلا 5% ہو.
البتہ اس کے اندر یعنی مین تھیم سے انحراف نہیں ہوگا کہ کوئی نئی بات اس کے اندر اس انداز سے پیش کی جائے کہ جو کہ جس سے پورا اصل واقعہ ہی ختم ہو جائے، لیکن یہ کہ بہرحال فلم کی ضرورت الگ ہوتی ہے، اس کو بالکل حقیقت پہ محمول کرنا، اس کے ایک ڈائلاگ کو یہ سمجھنا کہ یہ ان افراد ہی نے یہ بات کہی تھی تو اس کے اوپر لوگ بہت سے سوالات لے کر آ جاتے ہیں، انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا اور ویسا کیوں کیا تھا، وہ فلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس متعلق بھی جو کچھ حقائق بھی جو فلم میں عام طور پر پیش کیے جاتے ہیں وہ بھی ابھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے، جیسے ان کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کتنے اس میں صداقت ہے، کتنی صداقت نہیں ہے۔ مثلا زلیخا کی جوانی کا واپس آنا، یا بہت سی روایات کے اندر حضرت یوسف کی شادی کا زلیخا کے ساتھ ہونا، تو یہ ان چیزوں کے اوپر ابھی آگے چل کر ہم بات کریں گے۔ تو یہ مکمل واقعہ اس کے اندر ذکر ہوا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، اہل سنت کے ہاں کچھ روایات ہیں اور کچھ ہماری تفاسیر میں بھی ایسی باتیں آئی ہیں روایات کے طور پر کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سورہ یوسف ہے، اس کی تعلیم خواتین کو دینا یہ ممنوع ہے۔ تفسیر نور الثقلین میں بعض احادیث ہیں جن میں خواتین کو سورہ یوسف کی تعلیم اور تلاوت سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا، جبکہ اس کے مقابلے میں، اس روایت کے مقابلے میں ایسی بہت ساری احادیث ہیں جو تفسیر نمونہ میں بھی ذکر ہوئی ہیں جن میں اس سورے کو خواتین کو تعلیم دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے، یعنی اس کے بالکل برخلاف بات بھی زیادہ تعداد کے اندر وہ روایات آئی ہیں۔ تفسیر نمونہ میں ہی ہے کہ قرآن میں اس قصے کو پوری عفت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، پوری عفت اور پاکیزگی کے ساتھ، لہٰذا ایسی احادیث تمام ناقابل اعتبار ہیں جن میں عورتوں کو سورہ یوسف کی تعلیم دینا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تو بلکہ بعض احادیث میں تو دیکھیے یہاں تک یہ بات آئی ہے کہ اس کو یعنی لکھنا سکھانا نہیں چاہیے، نہ اس کو لکھنا سکھانا چاہیے، نہ اس کو پڑھانا چاہیے۔ بہرحال علامہ مجلسی نے بھی اور آیت اللہ سیستانی نے بھی کے نزدیک بھی احادیث ضعیف ہیں۔ اچھا، یہ احادیث جو ہیں جن کے اندر اس سورے کی تعلیم خواتین کو دینا ممنوع قرار دیا گیا ہے، یہ بعض کتب اہل سنت کے اندر آئی ہیں۔ البتہ ان کے ہاں بھی ایسی احادیث کی سند بہت ضعیف ہے، بلکہ ان کے جو بڑے علماء رجال ہیں، ماہرین ہیں اس فن کے، انہوں نے ان احادیث کو موضوعات اور جھوٹی احادیث کے زمرے میں شمار کیا، کہا کہ سب احادیث جھوٹی ہیں، اپنی طرف سے بنائی گئی ہیں، کہ جن میں خواتین کو سورہ یوسف کی تعلیم دینا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ ایک روایت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی بھی ہے کہ سورہ یوسف اپنی عورتوں کو نہ سکھاؤ اور نہ ان کے لیے اس کی قرات کرو، کیونکہ اس میں فتنے ہیں اس سورے میں، بلکہ ان کو سورہ نور کی تعلیم دو کیونکہ اس میں نصیحتیں ہیں۔ علامہ مجلسی نے بھی اس روایت کو ضعیف علی المشہور قرار دیا۔ تو بہرحال سورہ یوسف کی تعلیم دینا، یہ اس سلسلے میں جو روایات آئی ہیں اس کو علماء نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ اچھا دیکھیے، سورہ یوسف میں عورت اور مرد دونوں کی عفت و پاکیزگی کے پیغامات ہیں۔ دیکھیے، قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، اور اس کی ہر آیت میں ہدایت ہے، اس کے ہر سورہ ہدایت ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سورہ فتنے کے اندر مبتلا کرے؟ جیسے کہ روایت آپ کے سامنے بھی پیش ہوئی کہ سورہ یوسف عورتوں کا نہ سکھاؤ کیونکہ اس کے اندر فتنے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی ایک پورا کا پورا قرآن کتاب ہدایت ہے، پورا سورہ ہدایت کا باعث ہے، اس کی ایک آیت ہدایت ہے، تو فتنے میں کیسے مبتلا کرے گا؟ تو بلکہ اس میں اگر ہم غور کریں تو اس سورہ میں عورتوں کے لیے کوئی بھی نقطہ ضعف نہیں، بلکہ عزیز مصر کی بیوی کا جو واقعہ ہے ان کے لیے درس عبرت ہے کہ جو شیطانی وسوسوں میں، وہ خواتین جو شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہوتی ہیں ان کے لیے ایک درس عبرت ہے۔ یعنی یہ سورہ خواہشات نفس کے مقابلے میں استقامت کا درس دیتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ گناہوں سے بھرپور
ماحول میں عفت و پاک دامنی کو کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ تو سب پیغامات ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں اور مردوں کے لیے بھی عفت اور پاکیزگی کے پیغامات سے بھرا یہ سورہ. یعنی کیسے ممکن ہے اس میں کوئی فتنے والی بات ہو. تو احادیث کے اندر بھی دیکھیے یہ بات آئی ہے. حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تفسیر مجموع البیان کی 5ویں جلد میں پیغمبر اکرم سے روایت ہے کہ جو مسلمان سورہ یوسف کی تلاوت کرے گا اور اپنے اہل و عیال کو اس کی تعلیم دے گا تو اللہ سکرات موت کے وقت اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا. یعنی وہ خود بھی تلاوت کرے اور اپنے اہل و عیال کو اس کی تعلیم دے. یعنی پیغمبر تو اس کی تاکید کر رہے ہیں کہ سورہ کی تعلیم دینی چاہیے اس کو. اور ہم یہ ان احادیث سے بھی ٹکرانے والی یہ چیز ہوتی ہے. یعنی وہ احادیث جب اس سے پیغمبر اسلام کی ان احادیث سے ٹکراتی ہیں جس میں خود تعلیم دینے کو وہ کہہ رہے ہیں. تو بہرحال اس کی تعلیم دینا، یہ اس میں پیغامات عورتوں کے لیے بھی ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں. تو یہ ضرور ہے البتہ کہ بعض مسلمان علماء مثلا احمد رضا خان بریلوی، جو کہ ہمارے بریلوی مکتب فکر کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے فتاوی رضویہ کی جو 24ویں جلد ہے اس میں کہا ہے کہ لڑکیوں کو سورہ یوسف کا ترجمہ نہ پڑھایا جائے. سورہ یوسف کا ترجمہ، بہرحال یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن ہمارے علماء اور ان برادران اہل سنت کے علماء کی ایک بہت بڑی تعداد بھی یہی بات کہتی ہے کہ نہیں، یہ تمام چیزیں ضعیف، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ موضوعات اور جھوٹی احادیث ہیں کہ جس کے اندر اس سورہ کی تعلیم دینا خواتین کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. اور دیکھیے ویسے بھی پڑھنا، پڑھانا اور لکھنا سکھانا، جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ عورتوں کو لکھنا بھی نہ سکھاؤ، اس قسم کی جو احادیث ہیں یہ ان تمام حدیثوں سے ٹکراتی ہیں جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. یعنی ہر مسلمان مرد و عورت پر جس میں علم کا حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری قرار دیا گیا ہے، فریضہ قرار دیا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ ان کو لکھنا نہ سکھایا جائے؟ اور یہ سب چیزیں اس طرح کی اس میں آئی ہیں، یا ایک علم حاصل کرو خواہ چین کیوں نہ جانا پڑے وغیرہ احادیث، یعنی جس کے اندر بہرحال مطلق طور پر عورت اور مرد اور الگ سے عورتوں کا نام لے کر بھی کتنی روایت آئی ہیں کہ ان کو علم حاصل کرنا چاہیے. البتہ ممکن ہے کہ کچھ احادیث میں جو کبھی کسی خاص زمان و مکان کے لحاظ سے ممنوع قرار دیا گیا ہو، یعنی واقعی جب کوئی اخلاقی فتنے کا باعث بن رہی ہو کوئی چیز، لہٰذا یعنی اس کو عمومی طور پر ممنوع نہیں سمجھا جائے گا. البتہ خاص موارد میں جب کسی فکری انحراف یا گناہ میں مدد یا فساد اخلاقی کا باعث ہو تو اس خاص زمان و مکان کے اعتبار سے ممنوع ہونے کا احتمال ہو سکتا ہے. لیکن بہت بعید ہے یہ چیز بہرحال، کیونکہ پورے قرآن کی تلاوت کا حکم ہے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کا حکم ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سورہ یوسف کو خواتین کو نہ پڑھایا جائے، ان کو ممنوع قرار دیا جائے؟ بلکہ ممنوع قرار دینے کے بعد تو اور زیادہ اس کی طرف رجحان ہوگا کہ دیکھیں تو سورہ کے اندر کیا ہے. تو بہرحال بعض نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ اس میں وہ جو تفصیل اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ کسی افراد کے جن کے دل میں پہلے سے کجی ہے وہ کسی انحراف کا شکار نہ ہوں. بہرحال نتیجہ یہی ہے کہ یہ تمام احادیث جو ہیں یہ قابل اعتبار نہیں ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی اس سورہ کا پڑھنا اور سیکھنا، کیونکہ اگر ہم صرف اسی لحاظ سے بات کہیں کہ اس کے اندر کوئی امکان ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا قصہ پڑھنے کے بعد کوئی برائی کا خیال کسی کے دل و دماغ میں آئے، تو یہ تو مردوں کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے چیز، تو ان کے لیے بھی ممنوع ہونا چاہیے تھا. تو یہ صرف خواتین کے لحاظ سے کیوں؟ تو بہرحال یہ اس لحاظ سے قابل اعتنا چیزیں نہیں ہیں. اچھا، یہ سورہ تورات کے اندر بھی نازل ہوا تھا. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کے مطابق یہ جو سورہ یوسف ہے یہ تورات میں بھی نازل ہوا تھا. تفسیر برہان میں بھی یہ بات آئی ہے، تفسیر صافی میں بھی یہ بات آئی ہے، اور تفسیر مجموع البیان میں بھی یہ بات آئی ہے. اچھا، اب اس سورہ کی کچھ فضائل اگر ہم دیکھیں کہ اس سورہ کی فضیلتیں کیا کیا ہیں، تو
تو ایک روایت تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر دن اور رات میں اس سورے کی تلاوت کرے گا، جو شخص ہر دن اور رات میں سورے کی تلاوت کرے گا تو اس کا جو حسن و جمال ہے، امام فرماتے ہیں جو شخص ہر دن یا ہر رات میں سورہ یوسف کی تلاوت کرے تو اللہ اسے قیامت میں اس عالم میں اٹھائے گا کہ اس کا جمال اور حسن و خوبصورتی حضرت یوسف کے جمال و حسن و خوبصورتی کی مانند ہوگی، اور قیامت کے دن کوئی دہشت اس تک نہیں پہنچے گی، اور وہ اللہ کے صالح اور پسندیدہ بندوں میں شمار ہوگا۔ ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو اتنی عظیم یہ سورہ ہے کہ اس سورے یہ جو روایت آئی ہے کہ اس کا جمال و حسن و خوبصورتی قیامت کے روز حضرت یوسف کی مانند ہوگی، اس پہ ہم آگے چل کر ابھی گفتگو بھی کریں گے کہ اس سے معنی و مراد کیا ہے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اس کی کیا توجیہ کی ہے۔ لیکن ابھی ہم صرف فضیلت کے اعتبار سے کہ اس قدر فضیلت کا حامل ہوگا کہ سب سے نمایاں ترین وہ شخص ہو جائے گا جو اس سورے کو ہر دن یا ہر رات میں تلاوت کرنے کی کوشش کرے گا، یا اکثر جب بھی اس کو موقع ملے اور وہ قیامت کے روز اس قدر اپنے آپ کو اپنی حسن و خوبصورتی میں اضافہ چاہے تو اس کو سورہ یوسف کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ دوسری چیز وہی کہ سکرات موت سے حفاظت ہوتی ہے، جو بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلی حدیث ہم نے آپ کو سنائی تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جو بھی مسلمان سورہ یوسف کی تلاوت کرے گا اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تعلیم دے گا تو اللہ سکرات یا موت کے وقت اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ یعنی کتنا ایک ہولناک مرحلہ ہے کہ جس وقت انسان کی جان نکل رہی ہوگی، اس وقت سکرات موت کی کیفیات کتنی بیان کی گئی ہیں، اور برے لوگوں کے لیے سکرات موت کی وقت کتنی سختیوں اور پریشانیوں کا تذکرہ آیا ہے، کس طریقے سے جان جو ہے وہ نکلتی ہے، اس کی پوری ایک تفصیل ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اگر وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی کہے کہ وہ اس سورہ کی تلاوت کریں، اس کے مفاہیم کو ان کے سامنے واضح کرے، ان کو عفت و پاک دامنی کے لیے آمادہ کرے۔ ابھی آگے چل کر اس کے بھی فوائد آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے کہ اس لحاظ سے انسان کی اخلاقیات پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس سورہ کی تلاوت کے۔ تو سکرات موت کے وقت آسانی کے لیے کاروباری ترقی میں بھی یہ سورہ بہت مددگار ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص چاہے کہ بہت ہی مناسب قسم کا اس کا کوئی کاروبار ہو جائے، کوئی مالی لحاظ سے، تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی سورے کو لکھ کر، تفسیر برہان کے اندر اس کی دوسری جلد کے اندر یہ روایت آئی ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو بھی اس سورے کو لکھ کر 3 دن اپنے گھر میں رکھے گا، یعنی اس سورے کو لکھے 3 دن تک اپنے گھر میں رکھے وہ لکھا ہوا سورہ، پھر وہاں سے اس کو اٹھا کر گھر کی بیرونی جو دیوار ہے وہاں اس طرح سے اس کو چھپا دے کہ کوئی دوسرا شخص اس پر مطلع نہ ہو، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے اس دیوار کے اندر اس سورے کو چھپایا ہے۔ اور تو امام فرماتے ہیں تفسیر برہان میں یہ بات آئی کہ بہت ہی جلد کسی کی طرف سے ایک نمائندہ آ کر اسے کاروبار کی دعوت دے گا اور اس کی تمام حاجات خدا کے حکم سے پوری ہوں گی۔ یعنی کہیں سے بھی غیبی طور پر ایک مدد اس کے لیے آئے گی، اس کے کاروبار کے سلسلے میں کوئی آ کر اس کو آفر دے گا، کہیں سے کوئی اس کو اس طرح کی اپورچونٹی ملے گی کہ جو ہے اس کا کاروبار آگے بڑھے، اس میں مزید ترقی ہو، یا کاروبار نہیں کرتا ہے تو کاروبار کرنے کے وسائل اس کو مہیا ہو جائیں گے، غیب سے امداد ہوگی۔ تو کاروباری ترقی میں بڑا مددگار سورہ ہے۔ یعنی پھر دوبارہ میں اس کو ذکر کروں کہ امام نے فرمایا کہ اس سورے کو لکھ کر 3 دن اپنے گھر میں رکھے، پھر وہاں سے اس سورے کو اٹھا کر گھر کی بیرونی دیوار میں، یعنی اس کے عزت و احترام کا خیال رکھتے ہوئے سورے کے کسی ایسی جگہ پہ اس بیرونی دیوار میں اس کو چھپا دے کہ دوسرا کوئی شخص اس بات سے مطلع نہ ہو۔ تو انشاءاللہ بہت جلد اسباب اس کے ظاہر ہوں گے اور اس کو کاروباری ترقی کے اندر اس کو کوئی ایسی اطلاع ملے گی، کوئی ایسی اپورچونٹی ملے گی جس سے اس کا کاروبار ترقی کرے گا، کوئی نیا کاروبار شروع ہو سکے گا۔ اسی طرح سے یعنی یہ تو کاروبار کے لحاظ سے تھا، لیکن بہت سے افراد ہیں جو کاروبار نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، تو ان کی بھی رزق میں جو تنگی ہوتی ہے اس میں ایک وسعت
ان کو نصیب ہوگی اور رزق کی تنگی سے مکمل نجات بھی مل سکتی. یہ بھی تفسیر برہان میں آئی ہے اور یہ بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورے کو لکھے، یعنی سورہ یوسف کو لکھے، پھر پانی سے دھو کر اسے پی لے. عام طور پر جو ہے اس کو زعفران سے لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پانی سے دھو کر اس کا پانی پی لے تو خدا بہت آسانی کے ساتھ اسے رزق اور روزی عنایت فرمائے گا، اور اس کے لیے خدا کی طرف سے رزق مقرر ہو جائے گا. خدا کی طرف سے اس کے لیے رزق مقرر ہو جائے گا، یعنی پھر ایک لحاظ سے اس کو بالکل اس بات سے نجات مل جائے گی کہ وہ رزق اور روزی کے سلسلے میں کسی بھی پریشانی کا شکار نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ اس لحاظ سے ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ رزق کی تنگی سے نجات کے لیے یہ سورہ جو ہے وہ بہت مجرب ہے. اس کے علاوہ بھی ہے مثلا دشمنوں پہ غلبے کے لیے، یہ بھی تفسیر برہان کی دوسری جلد میں، یہ بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت آئی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو بھی اس سورے کو لکھے اور اپنے پاس رکھے تو خدا اسے بے حد طاقت اور قدرت عنایت فرمائے گا. اب وہ جسمانی اعتبار سے طاقت و قدرت بھی ہو سکتی ہے، اس کے اللہ کی طرف سے کچھ ایسے وسائل اس کو مل جائیں کہ جس سے اثر و رسوخ اس کا ہو جائے. تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اس سورے کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو خدا کی طرف سے بے حد طاقت و قدرت اسے پروردگار عطا فرمائے گا، اور جس کے پاس بھی سورہ تحریراً موجود ہو تو وہ ہمیشہ مقابلے میں دشمن پر غالب آئے گا. لوگوں کے دشمن آج کل بکھرے پڑے ہیں، بطور قوم کے بھی جو ہے وہ دشمنوں کی کثرت ہو گئی ہے. تو ایسا شخص ہمیشہ دشمنوں پر بھی غالب آئے گا، اور روایت میں یہاں تک کہ یہاں کوئی بھی دشمن اسے دیکھے گا تو اس سے خوف کھائے گا، یعنی دشمن اس کو دیکھ کر ڈر جائیں گے، اس کے قریب نہیں آئیں گے، دشمنی پر کمر بستہ نہیں ہوں گے. تو بہرحال اس کا دشمنوں کے اعتبار سے، اپنے مخالفین کے اعتبار سے بھی اس کا اثر ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچانے سے باز رہیں گے اگر یہ سورہ لکھا ہوا اس کے پاس ہوگا. اچھا، اسی لحاظ سے یہ جو سورہ ہے اس کے لحاظ سے اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ زنا اور فحاشی سے بھی اس میں حفاظت ہوتی ہے، زنا اور فحاشی کے اعتبار سے. یعنی یہ بھی تفسیر برہان کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایت ہے کہ جو بھی اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ اس دنیا میں زنا و فحاشی سے محفوظ رہے گا. ظاہر ہے کہ اس سورے کے اندر اس کے برخلاف پیغام دیا گیا ہے اس گناہ کے، تو اس میں خود بخود یہ پیغام ملتا ہے کہ جب وہ اس کی تلاوت کرے گا تو ان تمام چیزوں سے دور ہو جائے گا کہ جو فحاشی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو یعنی فحاشی سے مراد کھلم کھلا گناہوں کی طرف اور زناکاری وغیرہ کی طرف. اسی طرح سے اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ زوجین میں محبت کے لیے اور ان کی محبت میں دوام کے لیے خواص آیات قرآن کریم جو کتاب ہے علامہ باقر نجفی کی، اس میں علامہ باقر نجفی فرماتے ہیں، یعنی اس میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ جو بھی سورہ یوسف کو خالص نیت سے لکھ کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھے تو اس کے اور اس کی زوجہ کے درمیان الفت و محبت پیدا ہو جائے گی، اور ان کی الفت و محبت پیدا ہو جائے گی، اور اس کے بعد ان کی الفت اور محبت میں اگر کوئی شخص چاہے کہ الفت و محبت پہلے سے مثلا زوجین میں ہے لیکن اس میں دوام رہے، بعض اوقات یہ بھی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بعد میں نفرت کرنے لگتے ہیں، اور یا محبت میں کمی واقع ہونے لگتی ہے، دل میں ایک قسم کے افراد کہیں اور جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں ٹی وی ڈراموں وغیرہ کی برکت کی وجہ سے، نعوذ باللہ. یعنی تو ان کی محبت میں دوام کے لیے بھی، یعنی اگر یہ کوئی سورہ لکھ کر اپنے پاس رکھے گا خالص نیت سے اور کوئی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھے، یعنی کوئی تعویذ وغیرہ بنا کے اپنے پاس رکھے، تو یہ اس کے اور اس کی زوجہ کے درمیان الفت و محبت کا باعث ہوگا. یعنی محبت اگر نہیں ہے تو محبت ایجاد ہوگی، اور اگر محبت ہے تو اس میں دوام رہے گا، ایسا نہ ہو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور حالات کے باعث وہ محبت نکل جائے. یہ اس سورے کا ایک بڑا فائدہ ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ امراض کے علاج کے لیے 3 آیات سورہ یوسف، یہ خواص آیات قرآن کریم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس سورے کی جو 3 آیات ہیں، خاص طور پر 91، 92 اور 93، یعنی 91، 92 اور 93 والی جو آیات ہیں،
یہ اگر کوئی شخص ان آیات کو خاص طور پر ان کی اگر کثرت سے تلاوت کرتا رہے یا لکھ کر بھی اپنے پاس رکھے تو بہرحال یہ امراض کے علاج کے لیے بہت نافع سمجھی گئی ہیں. جو دیکھیے ان علوم کے ماہرین ہیں وہ ان کے کچھ تجربات ہیں روحانیت والے یا قرآنی علوم کے اعتبار سے ان کے تجربات ہیں، تو انہوں نے یہ چیز نقل کی کہ یہ 3 آیات خاص طور پر یہ امراض کے علاج کے لیے بہت فائدہ مند ہیں. اسی طرح سے مثلا قید سے رہائی کے لیے، کیونکہ اس کے اندر قید کا حضرت یوسف کی قید کا تذکرہ ہے، پھر اس سے رہائی کا تذکرہ ہے، تو یہ بات بھی کتاب خواص آیات قرآن کریم میں بات آئی ہے کہ جو زندان میں ناحق قید ہو تو اس سورے کی اگر آیت نمبر 100 اس کو اگر لکھ کر اپنے دائیں بازو کے اوپر باندھ لے اور اس آیت کو پڑھنے پر مداومت کرے، یعنی قیدی جو ہے وہ اس آیت کو لکھ کر یا اس کا کوئی مثلا اگر اس قیدی تک رسائی ہے تو اس کا کوئی جاننے والا یہ آیت نمبر 100 لکھ کر اس تک پہنچا سکتا ہے جو اپنے دائیں بازو پر باندھ لے، اور وہ خود بھی اس آیت نمبر 100 کو اس کو پڑھنے پر مداومت کرے، یعنی ہمیشہ پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ بہت ہی جلد اس قید سے اس کو رہائی مل جائے گی. تو یہ آیت نمبر 100 اس کے اندر وہ تمام پوری بڑی تفصیلی آیت ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے والد کو اپنے تخت پر بٹھایا اور پھر وہ سب حضرت یوسف کے لیے سجدے میں گر پڑے. اس پہ ابھی آگے چل کر ہماری تھوڑی سی گفتگو آئے گی کہ اس سجدے سے کیا مراد تھی، یعنی اس کا سجدہ کس کو تھا. اور حضرت یوسف نے کہا کہ اے میرے والد گرامی، میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو بہت پہلے آیا تھا، یعنی 40 سال پہلے کا خواب تھا، اور بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اور بے شک اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا اور مجھے جیل سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے کر آیا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا، اور بے شک میرا رب جس چیز کو چاہے اپنی تدبیر سے آسان فرما دے، بے شک وہی خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. یہ آیت نمبر 100 ہے. اس کو اگر کوئی شخص اپنے دائیں ہاتھ پر کوئی قیدی باندھ لے، ناحق قید ہے اگر وہ، تو انشاءاللہ بہت ہی جلد اسباب اس کے نمایاں ہو جائیں گے اور وہ جو ہے بہت جلد اس قید کے ساتھ اس قید سے رہائی حاصل کر لے گا. اچھا، اس جو یہ سورہ ہے اس کا سبب نزول کیا ہے، یعنی اس کی کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ حضرت یوسف کا یہ قصہ پروردگار عالم قرآن کے اندر بیان کرتا یا رسول اللہ اس کو بیان کرتے؟ تو دیکھیے مسئلہ یہ تھا کہ مکی زندگی کا جب یہ آخری دور چل رہا تھا اور اس وقت کفار قریش پیغمبر اکرم کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے کہ یا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیغمبر اکرم کو قتل کر دیا جائے، یا مثلا ان کی کوشش تھی کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، یا پیغمبر اکرم کو قید کر لیا جائے. تو کفار نے لگتا یہ ہے کہ غالباً یہودیوں کے اشارے پر پیغمبر اکرم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ بتائیے کہ یہ بنی اسرائیل مصر کیوں گئے تھے؟ کنعان کا جو علاقہ تھا، کنعان کا علاقہ وہی علاقہ ہے کہ جہاں اس وقت فلسطین، اسرائیل اور اردن کو ملا لیا جائے تو یہ والا علاقہ بنتا ہے. تو یہ آخر یہ رہتے وہاں تھے، یہ بنی اسرائیلی مصر کیوں گئے تھے؟ کیونکہ دیکھیے اس سے پہلے اہل مصر بھی اس حضرت یوسف کے قصے سے ناواقف تھے، اس کا کوئی نام و نشان ان کی تاریخ میں ملتا نہیں تھا، اور پیغمبر اکرم نے خود بھی اس سے پہلے حضرت یوسف کے متعلق کوئی بھی بات بیان نہیں کی تھی، کوئی قصہ نہیں سنایا تھا. اچھا، ان کو اس بات کی توقع تھی کہ رسول اللہ اس قصے کا جواب نہیں دے سکیں گے، ٹال مٹول سے کام لیں گے، یا کسی مثلا ہو سکتا ہے یہودی سے پوچھنے کی کوشش کریں کہ بھئی آپ بتائیے، تو اس طرح سے اس امتحان لینے کی وجہ سے پیغمبر اکرم کا ایک بھرم کھل جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی ان کے دماغ میں یہ چیز تھی. لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا، پروردگار عالم نے کیا کیا کہ حضرت یوسف کا پورا قصہ آپ کی زبان مبارک کے اوپر جاری فرما دیا، بلکہ اس قصے کو صرف جاری نہیں کیا بلکہ قریش پر چسپاں بھی کر دیا کہ جو برادران یوسف والا جو سلوک تھا وہ رسول اللہ کے ساتھ بھی قریش مکہ جو ہے وہ روا رکھے ہوئے تھے. یعنی اس سورے کا جو مقصد نزول تھا اس سورے کا، وہ اس بات کو ثابت کرنا تھا کہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ پیغمبر اکرم کوئی سنے سنائے قصے بیان نہیں کرتے بلکہ یہ وحی الہی سے گفتگو فرماتے ہیں. تو
یعنی جس طریقے سے برادران یوسف والا سلوک رسول اللہ کے ساتھ قریش نے کیا تھا، یعنی رسول اکرم کے قتل کی سازش کی تھی جیسے حضرت یوسف کے ساتھ کی گئی تھی، پھر رسول اللہ نے وہاں سے ہجرت کی، لیکن اسی جس طریقے سے حضرت یوسف نے بھی وہاں سے جلا وطنی اختیار کی تھی، یعنی جلا وطن ہو گئے تھے اس جگہ سے، اور اس جلا وطنی کے نتیجے میں حضرت یوسف کو بھی ایک اقتدار نصیب ہوا، اور پیغمبر کی جو جلا وطنی تھی ان کو پیغمبر اکرم کو بھی ایک ظاہری اعتبار سے عروج اور اقتدار، جب وہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو ان کو بھی یہ چیز نصیب ہوئی۔ اور پیغمبر اکرم نے بھی قریش کو اسی طریقے سے جو ہے ان کے سامنے، پیغمبر اکرم کے سامنے اسی طریقے سے قریش آ کر شرمندہ کھڑے ہوئے تھے اور پناہ طلب کر رہے تھے، جس طریقے سے یوسف کے سامنے ان کے بھائی اور جو کنعان کے جو لوگ تھے وہ شرمندہ کھڑے ہوئے تھے اور ان سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ پیغمبر اکرم نے بھی اسی طریقے سے قریش کو معاف کر دیا تھا جس طریقے سے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، اور پھر وہی والی آیت بھی پیغمبر نے پڑھی تھی جو خود حضرت یوسف نے بھی اپنے بھائیوں کی شرمندگی کے بعد جو ہے ان سے کہا تھا کہ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ پیغمبر اکرم نے بھی اسی آیت کی تلاوت کی تھی کہ آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا تمہارا، اللہ بھی تم کو معاف کرے گا۔ تو پیغمبر اکرم نے بلکہ قریش سے یہ بات پوچھی تھی کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو قریش نے کہا تھا کہ آپ ایک عالی ظرف ہمارے بھائی ہیں اور ایک عالی ظرف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر پیغمبر اکرم نے جملے ارشاد فرمائے تھے کہ میں تمہیں وہی جواب دوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ بھی تم کو معاف کرے گا۔ دیکھیے یہ جو واقعہ ہے، قرآن کیوں قصے بیان کرتا ہے؟ قرآن مختلف قصے قرآن کے اندر آئیں۔ دیکھیے قرآن کبھی بھی زیب داستان کے لیے قصے بیان نہیں کرتا، قرآن تاریخ نگاری کے لیے قصے بیان نہیں کرتا۔ قصہ گوئی فقط قرآن کو مقصود نہیں بلکہ تبلیغ دین قرآن کا ہدف ہے۔ ان قصوں میں اس کے جو عالی کردار جو بندے ہیں ان کا کردار نمایاں ہوتا ہے، جس میں چھپے ہوئے اسباق ہوتے ہیں ہم تمام افراد کے لیے۔ دیکھیے سورہ یوسف جو ہے وہ انسانی دل کے لیے ایک بڑی تسکین کا باعث ہے۔ سورہ یوسف یہ بتاتی ہے کہ انسانی زندگی میں ہر چیز ممکن ہے، بچھڑے ہوئے مل بھی سکتے ہیں، یہ سورہ یوسف کا پیغام ہے۔ جانی دشمن اپنے بھی بن سکتے ہیں، یعنی انسان اپنی دشمنیوں میں اس قدر آگے نہ چلا جائے کہ ملنے کے امکانات ہی ختم ہو جائیں۔ جانی دشمن بھی ہیں، وہ بھی اپنے بن سکتے ہیں۔ ادھورے خواب وہ پورے ہو سکتے ہیں، قیدی رہا ہو سکتے ہیں، بلکہ کل کے قیدی اتنے معزز ہو سکتے ہیں کہ بادشاہ بھی بن سکتے ہیں۔ یعنی ہر قسم کی ناامیدی کو انسان نکال دے۔ سورہ یوسف دیکھیے یہ بھی بتاتی ہے کہ تدبیر سے تقدیریں تبدیل کی جا سکتی، اور آزمائشوں میں جو بھی کامیاب ہو جائے وہ کندن بن کر نکلتا ہے اور انعام پاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ مصیبتوں سے گھبرا جاتے ہیں نا، بھائی مصیبتوں کو آپ ثابت قدمی کے ساتھ برداشت کریں اور اطاعت خدا کے اوپر آپ کاربند رہیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کیسا آپ کندن بن کے اس سے نکلتے ہیں۔ یعنی جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا ہی اسی قدر بڑا انعام ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو دیکھیے سورہ یوسف یہ بتاتی ہے کہ نیکی اور پارسائی کوئی ثابت کرنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ نیکی اور پارسائی تو انسان خود اپنے اوپر نافذ کرتا ہے، پھر وقت خود ہی بتا دیتا ہے کہ کون پارسا اور نیک ہے۔ یہاں لوگ اپنی بے گناہیوں کے یقین دلاتے رہتے ہیں اور اپنی پارسائیوں کے یقین دلاتے ہیں، اصل میں نیکی اور پارسائی کو تو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، کوئی ثابت کرنے کی چیزیں نہیں، خود بخود ثابت ہو جاتی۔ تو پھر اس کے اندر ایک پیغام یہ ہے کہ دیکھیے اختیار رکھنے کے باوجود معاف کر دینے کا سبق یہ سورہ یوسف کے اندر آیا، یعنی انسان اختیار رکھنے کے باوجود بھی معاف کر دے۔ اور یہ بھی اس کا ایک ہے کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابتدائی طور پر انسان کچھ مغلوب ہو جائے، وقتی طور پر آپ کو مغلوب نظر آتا ہے، لیکن بہرحال اصل میں جیت حقیقی ہوتی ہے۔ اور سورہ یوسف گناہوں کے مقابلے میں استقامت کا ایک درس دیتی ہے۔ گناہوں کے مقابلے میں انسان کس قدر استقامت اختیار کرتا ہے۔ تو اس کے قرآن نے جو قصے بیان کیے ہیں
ان سب کے پیچھے حکمتیں ہیں، اس کے اندر پیغامات ہیں اس کو فقط قصے کے طور پر نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ان پیغامات کو اخذ کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اس قصے کو کیوں بیان کیا اور اس کے اندر ہمارے لیے عمل کے اعتبار سے کیا پیغامات ہیں، ایک فتح و پاک دامنی وہ کیسے حاصل کرنا ہے، گناہوں کے مواقع موجود ہوں، سب چیزیں ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان نیکی اور پارسائی کے اوپر ثابت قدم رہے۔ اچھا دیکھیے، ایک چیز اور اس میں بیان کر دی جائے کہ جیسے کہ اس فلم کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے اور بہت دیر تک اس کا منظر بھی دکھایا گیا تھا کہ کیا زلیخا کی جوانی واپس آ گئی تھی؟ تو دیکھیے یہ کسی بھی معتبر کتاب میں یہ بات موجود نہیں، اور کسی معتبر روایت سے اس بات کی تائید نہیں ہوتی کہ زلیخا کی جوانی واپس آئی تھی۔ بہت سی چیزیں بہت زیادہ مشہور ہوئیں، اور ضعیف طرح کی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن علماء کی تحقیق یہ ہے کہ زلیخا کی جوانی کے واپس آنے کا تذکرہ کسی معتبر کتاب میں اور کسی معتبر روایت کے اندر موجود نہیں، اور قرآن کے اندر تو خیر ہے ہی نہیں اس کا کوئی تذکرہ۔ تو جوانی واپس آنے کے اعتبار سے مسئلہ واضح ہے کہ وہ ثابت نہیں۔ اچھا، کیا زلیخا کی شادی بعد میں حضرت یوسف سے ہوئی تھی؟ کیا ایسا ہے؟ تو دیکھیے، یہ شادی بھی ثابت نہیں، اگرچہ سنی شیعہ کتابوں میں تفاسیر میں کچھ روایات آئی ہیں، لیکن سنی اور شیعہ علماء تقریباً یعنی اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ روایات ضعیف ہیں، مقطوع سند ہیں، مرسل ہیں، سلسلہ سند ان کا بہت مخدوش ہے، اور پھر ان کے جو متون ہیں، ان کے جو متن ہیں روایات کے، یہ بھی آپس میں بہت ٹکرانے والے ہیں۔ تو راویوں کے اعتبار سے بھی یہ روایت جو ہے مخدوش ہیں، اور جو متن کے اعتبار سے بھی اس کے اندر کافی مناقشہ اور وہ پایا جاتا ہے اختلاف۔ اچھا، شیعہ کتب میں بھی اس قسم کی جو کچھ روایت ہیں وہ سنی کتب سے آئیں، البتہ سنی علماء اور شیعہ محققین بھی ان روایات کو اسرائیلیات قرار دیتے ہیں۔ سنی علماء نے تو بہت واضح طور پر کہا ہے کہ جس میں وہ روایات کہ جس میں حضرت زلیخا کی شادی حضرت یوسف سے ذکر ہوئی ہے، یہ ایک انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلیات میں سے، لیکن بہرحال ایک آدھ روایت اس طرح سے موجود ہے، شیعہ کتابوں کے اندر بھی جو ہے وہ یہ چیز آئی ہے، تو بہرحال ایک احتمال پایا جا سکتا ہے کہ شاید ان کی بعد میں شادی ہوئی ہو، لیکن یہ بات ثابت نہیں، اور زیادہ رجحان اسی پر ہے کہ حضرت یوسف کی شادی زلیخا سے نہیں ہوئی تھی۔ البتہ اس سلسلے میں ان کے ازدواج پر ایک روایت تفسیر نمونہ میں نقل ہوئی ہے، لیکن وہی ہے اس کا بھی کہ تفاسیر جو ہیں عام طور پر وہ روایات کی اس لحاظ سے مکمل تحقیق کے اعتبار سے ذکر نہیں ہوتی ہیں ان کے اندر روایات، تو علماء نے جو تحقیق کیے تو اس لحاظ سے حضرت یوسف کی شادی بھی زلیخا سے ثابت نہیں، لیکن بہرحال روایت موجود ہے اور احتمال تو پایا جا سکتا ہے، تو اس کے اندر کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اب دیکھیے ایک اور بھی چیز کہ یہ سورہ پہلے تورات میں بھی تھا، جو محرف نہیں ہوئی تھی جو تورات اس کے اندر، تو یہ واقعہ حضرت یوسف کا اسلام سے پہلے بھی ہے، بلکہ جو تورات کی جو سفر پیدائش کی جو 14 فصلوں میں واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے، لیکن قرآن کا جو واقعہ ہے حضرت یوسف کا اور جو تورات میں جو ذکر ہوا ہے، یہ یعنی موجودہ جو تورات ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے، اور قرآن کا بہت عفت و پاکدامنی کے ساتھ، بہت ہی عفت معابی کے ساتھ اس سورے کو ان کے حضرت یوسف کے حالات تذکرہ ہوئے ہیں، اور خرافات سے قرآن بالکل پاک ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو محرف نسخے ہیں تورات کے، اس کے اندر یہ جو سورہ ہے یہ بہت ہی ڈسٹارٹیڈ اور بہت ہی خرافات کے ساتھ جو ہے وہ نقل ہوا ہے۔ پھر اس میں ایک اور چیز ہے کہ دیکھیں پورا قصہ ایک ہی جو سورے کے اندر بڑے تسلسل کے ساتھ بیان ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں انبیاء کے واقعات بہت ٹکڑوں میں بیان ہوئے ہیں، مختلف صورتوں میں بکھرے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیے سورہ اس طرح کا ہے کہ اگر اس واقعے کی کڑیاں سب ایک دوسرے سے ملی ہوئی،
یعنی اس کو اگر الگ الگ پروردگار عالم مختلف صورتوں میں سورہ میں توڑ کر اس کو بیان کرتا تو اس پورے ایک واقعے کا باہمی ربط ختم ہو جاتا، اور اس سے جو نتائج اخذ کرنے ہیں اس کے لیے ضروری تھا کہ پورا قصہ ایک ہی جگہ کے اوپر مذکور ہو۔ تو مثلا دیکھیے حضرت یوسف کے جو خواب کا اگر بالکل آخری حصہ بیان نہ کریں تو پہلے والے حصے کا کوئی مفہوم ہی نہیں بنتا ہے۔ پہلے والا حصہ کیا تھا کہ جس میں سجدہ کرنے کا تذکرہ تھا، کیا تو وہ جو اس کے اندر پورا تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ تو یعنی اول اور آخر یعنی اگر ٹکڑوں میں بیان کر دیا جائے تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، جس سے پہلے ہم نے ذکر بھی کیا کہ ایک تسلسل کے ساتھ ان کا خواب بیان ہوا، اور اس کے بعد پوری تفصیل اور پورا واقعہ یہاں تک کہ اس کی تعبیر تک کا واقعہ پورے ایک تسلسل کے ساتھ اس سورہ یوسف کے اندر ذکر ہوا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہم نے بیان کیا کہ قیامت کے دن سورہ یوسف کے قاری کا جو حسن و جمال ہوگا وہ حضرت یوسف کی مانند ہو جائے گا، حضرت یوسف کی مانند ہو جائے گا۔ تو اس کے متعلق بھی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہوا و ہوس کے مقابلے میں جو شخص بھی استقامت اختیار کرتا ہے، یعنی حتیٰ کہ اس کو اگر مال و منصب بھی مل جائے، جہاں بھی اس کے پاس آ جائے، لیکن وہ تب بھی اطاعت خدا سے کام لے، اب چاہے وہ قصر شاہی میں بھی آ کر رہنے لگے لیکن اللہ کے احکامات کی پاسداری کرے، تو ایسے شخص کا دل کا حسن و جمال حضرت یوسف کے دل کے حسن و جمال کے مانند ہو جائے گا، یعنی اس کے شخص کا دل کا حسن و جمال حضرت یوسف کے حسن و جمال کے مانند ہوگا، اور قیامت کے دن پروردگار اس حسن و جمال کو ظاہر کرے گا۔ یعنی اس کا دل کتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ یہ ہر ہوا و ہوس کے مقابلے میں استقامت اختیار کر رہا ہے، اس کے پاس مال آ جائے، اس کے پاس منصب آ جائے، اس کے پاس جہاں آ جائے، یہ ہر صورت میں اطاعت خدا کر رہا ہے۔ قصر شاہی میں بھی اگر یہ رہ رہا ہے، محلات کے اندر بھی آ کر رہنے لگے، تب بھی اللہ کی اطاعت سے منہ نہیں موڑتا ہے، ورنہ کتنے لوگ عیش و عشرت کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں، کتنے کو پاس حسن و جمال اور خوبصورتی آ جائے تو وہ بہک جاتے ہیں اور حرام چیزوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ان تمام سہولیات ملنے کے باوجود بھی عفت و پاک دامانی اور اطاعت خدا پر آمادہ رہتا ہے تو اس کا دل ایسے ہی ہے جیسے حضرت یوسف کا دل کا حسن و جمال، حضرت یوسف کا حسن و جمال، اس کا دل اتنا خوبصورت ہے، تو اس حسن و خوبصورتی کو اللہ قیامت کے دن ظاہر کرے گا، اس کے چہرے پر وہ چیز ظاہر ہو جائے گی کہ لوگ حیران ہوں گے، اس قدر حسن و خوبصورتی۔ یہ قیامت کے دن ان تمام جنتیوں میں بھی یہ شخص ممتاز ہوگا، یہ عورت وہاں پر بھی اس قدر ممتاز ہوگی جو اس دنیا کے اندر اتنی عفت و پاک دامنی کے ساتھ رہے۔ دیکھیے، برادران یوسف اور حضرت یعقوب کا سجدہ کہ ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف نے اپنے والدین کو اوپر تخت پر بٹھا لیا اور سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر پڑے، اور یوسف نے کہا، اے ابا جان، میری اس خواب کی تعبیر ہے جو بہت پہلے آیا تھا۔ تو دیکھیے یہاں پر ایک چیز ہوتی کہ غیر خدا کو تو سجدہ جائز ہی نہیں، اور جو حقیقت بھی ہے غیر خود اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ تو فرشتوں کا حضرت آدم کو سجدہ یہ بھی قرآن میں آیا ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آدم کو قبلہ قرار دیا گیا تھا، کچھ روایات سے تائید بھی اس کی ہوتی کہ آدم کو قبلہ قرار دیا گیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو سجدہ تعظیمی تھا۔ تو دیکھیے کسی بھی غیر خدا کو سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں، سجدہ ہمیشہ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، جب سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے تو جب بھی انسان سجدہ کرے گا سامنے کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی۔ مثلا اگر ہم سجدہ خانہ کعبہ کی سمت میں کرتے ہیں تو سامنے کعبہ ہوتا ہے، لیکن کعبے کو سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ اللہ ہی کو ہوتا ہے۔ اب سامنے خواہ آدم ہو خواہ یوسف ہو، سجدہ اللہ ہی کو ہے کیونکہ اللہ کے حکم سے ہو رہا۔ تو اللہ کا حکم ہو تو جس کو چاہے سجدہ کروا دے، یہاں حکم پروردگار کو دیکھا جائے گا، ورنہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے شیطان کی طرح سے اللہ میاں کو
سکھانا پڑھانا شروع کر دیں کہ اللہ تو ایسے کے سامنے سجدے کا حکم دے رہا ہے مجھے کہ جو کہ مجھ سے برتر نہیں ہے، میں آگ سے بنا ہوں، اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے، آگ مٹی سے افضل ہے. تو اللہ نے جب حکم دے دیا کہ تمہیں سجدہ کرو تو تمہیں سجدہ کرنا چاہیے. تو دیکھیے اگر صرف آدم فقط قبلہ ہوتے، آیت اللہ خوئی نے بھی اس بات کو لکھا ہے، تو ابلیس کا وہ قول بے معنی ہو جاتا کہ جس میں اس نے کہا تھا کہ میں افضل ہوں، یعنی اس میں اپنی افضلیت کی بات اس نے کی تھی کہ اس کو مٹی سے بنایا گیا، مجھے آگ سے بنایا گیا. یعنی ابلیس بھی سمجھ رہا تھا کہ سجدہ آدم ہی کو کروایا جا رہا ہے، فقط قبلہ نہیں بنایا جا رہا. اگر قبلہ فقط بنایا جا رہا ہوتا تو ابلیس سجدے سے انکار نہ کرتا. یعنی پوری آیات کا جو سلسلہ ہے وہ بھی یہ بات بیان کر رہا ہے کہ سجدہ آدم ہی کو کروایا گیا تھا، بس پروردگار کا حکم ہے تو تم کو جو ہے وہ سجدہ کرنا، ہر صورت میں سجدہ کرنا ہے، اس کے حکم سے سرتابی نہیں کی جا سکتی. تو یہاں فقط یہ والی بات نہیں ہے کہ قبلہ قرار دیا گیا تھا. قبلہ اگر قرار دیا گیا ہوتا تو ابلیس کے بہت سی آیات کے اندر جو اس کے اقوال ہیں سب بے معنی ہو جاتے، اور ابلیس کو بھی سجدہ کرنے میں فقط قبلہ قرار دیا گیا ہوتا تو کوئی چیز معنی نہ ہوتی. اچھا اب دیکھیے اس میں بہت سی چیزیں اس کے لحاظ سے بھی ہیں کہ اس میں جو خوابوں کی بات بیان ہوئی ہے تو خوابوں کا کیا سلسلہ ہے انسان، تو وہ اس پہ ہمارا ایک تفصیلی درس ہو بھی چکا ہے. خوابوں کی حقیقت کے نام سے ہی انٹرنیٹ پہ سرچ کیا جا سکتا ہے تو اس کو تفصیل سے سنا جا سکتا ہے کہ خواب بالکل ایسے ہی بے حقیقت چیزیں نہیں ہوتی. البتہ اس کی اقسام بیان ہوئی ہیں، اس میں اضغاث اعلام ہوتے ہیں اور پھر کچھ حقیقی خواب بھی ہوتے ہیں، ان کی تعبیریں کس طرح سے ہوتی ہیں اور روایات اور آیات کے اندر خوابوں کے متعلق کیا بات کہی گئی ہے. تو بہرحال اس میں خوابوں کی حقیقت کے لحاظ سے، لیکن کیونکہ ہمارے سورے سے براہ راست اس سورے کے فضائل اور وہ جو تعارف اور جو مختلف چیزیں بیان ہو رہی ہیں کیونکہ اس کے موضوع سے فی الحال یہ خارج ہے تو اس کو ہم نہیں فی الحال ذکر کر رہے. لیکن خوابوں کی حقیقت کے نام سے ایک پورا ایک درس اس کے اوپر موجود ہے انٹرنیٹ پہ، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. دیکھیے سورہ یوسف کا خلاصہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ پدر بود پسر داشت گم کرد بازیافت. ایک لائن کے اندر بھی اس کا خلاصہ ہے کہ باپ کا ایک بیٹا تھا، کھو گیا مل گیا. تو مختلف ادبیات کے اندر بھی اس طرح کا سورہ یوسف کا اس لحاظ سے یعنی پورا خلاصہ دیکھیں تو اس کے اندر سمٹا ہوا ہے. لیکن اس کے اندر کس قدر پیغامات ہیں اس کو انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کو کھولے اور اس کی تفاسیر کا مطالعہ کرے، اس کے اندر پیغامات کو سمجھے. انشاءاللہ وہ پھر بہت جلد دیکھے گا کہ یہ عفت و پاک دامن اس کے جتنے فوائد ہیں وہ بھی اس کو حاصل ہوں گے. خاص طور پہ اس سورے کو پڑھنے والا، جیسے کہ ابھی آپ نے اس سے دیکھا کہ فحاشی اور حرام کاری سے وہ دور رہتا ہے اور اس سے اسباق اس کو ملتے ہیں کہ نامساعد حالات ہوں، گناہ کا بہت زیادہ ماحول ہو جیسے آج کل ہے. اگر انسان اس گناہ کے ماحول کے اندر عفت و پاک دامنی اختیار کرے تو پروردگار اس دنیا کے اندر بھی اس کو کتنا عروج عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کس قدر اس کو بڑا بلند مقام عطا ہوگا. اور بھی دیگر بہت سارے فوائد آپ نے اس کے اندر دیکھے ہیں. اور اس لحاظ سے اس دعا کے ساتھ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں کہ پروردگار سورہ یوسف کے جو مندرجات ہیں بلکہ پورے قرآن کی جس سورے کو بھی ہم پڑھیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.